یہ سارا معاملہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے. اچھا. اور اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت اہم قدم اٹھاتے ہوئے اپنا اعلامیہ میں تمام خدشات، تحفظات اور جو ان کے ساتھ صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا وہ سارا انہوں نے قوم کے سامنے بیان کر دیا. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی تمام جو ان کے ساتھ جو پرابلم پیش آئی، صوبائی حکومت تعاون نہیں کیا، آئی جی پنجاب نے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا. اس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے ایک دفعہ رات کو 3 بجے کنٹیکٹ، بڑی کوشش سے کنٹیکٹ ہوئے، اس کے بعد وہ بھی منظر سے غائب ہو گئے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل منظر سے غائب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صوبائی حکومت کا اس میں ملی بھگت تھی، اور صوبائی حکومت نے عمران خان کو بالکل تنہا کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بڑی منظم کوشش کی ہے. اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ ایک حلقے میں انتخاب میں کامیابی ناکامیابی ہوتی رہتی ہے. 2 حلقوں میں تو اسمبلی کامیاب ہو گئی تھی. اور تیسرے میں صاحب کہ ہم نوشہرہ سے ہارے ہیں، ہم وزیر آباد سے ہارے ہیں. اگر ایسی دھاندلی کرنی ہوتی وہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، کے پی میں، پنجاب میں بھی، اگر یہاں پہ وہ کروا سکتے ہیں تو پھر تو وہاں کروانا بھی آسان ہوتا ان کے لیے سب کچھ. نہیں، سارا کچھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب الیکشن کمیشن پاکستان یہاں تو ٹھیک ہے، ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ پر 20-22 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ انتخاب وہاں ہو جائے گا، ہمیشہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا، یہ آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، وہ بھی ستمبر میں اکتوبر میں ہونے کی توقع ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت اہم قدم اٹھانا ہے، کیونکہ صوبائی حکومت کے ذمہ دار افسران آئی جی کو بلا سکتے ہیں، پوچھنے کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے ان کو ان کے پاس آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت جب الیکشن ہوتے ہیں تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، تمام ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تابع ہوتے ہیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو آرٹیکل 220 کے تحت ان کو طلب بھی کر سکتا ہے، ان کو برطرف بھی کروا سکتا ہے، اور ان کو اگر بڑا اہم قدم اٹھائے تو ان کے ساتھ الیکشن کے ساتھ دھاندلی کروانے میں، مرتکب ہونے میں ان کے خلاف باقاعدہ FIR بھی درج ہو سکتی ہے. کیونکہ ان کو احساس ہونا چاہیے ہماری حکومت کے افسران کو، بیوروکریسی کو، کہ وہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں. اب انہوں نے اسٹیٹ کی وفاداری چھوڑ کر ایک حکومت کی وفاداری قبول کی ہے، اس سے پورا الیکشن کمیشن کا ڈھانچہ زمین بوس ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. میں تو کہتا ہوں، میں تو انتہا پہ گیا ہوں، میں تو کہتا ہوں چیف سیکرٹری کے خلاف باقاعدہ FIR درج کروائیں، اور ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. اور اسی طرح چیف سیکرٹری اس کو معاف نہ کریں اگر انہوں نے اس پر اپنا ہاتھ ہلکا رکھا یا کمزوری دکھائی یا خاموشی اختیار کی، تو پھر آئندہ انتخابات جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکے گا. وہ اسی طرح پولیس اسٹیشن کے افسران بھی اغوا کیے جائیں گے. جس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں جو فارم 45 دیے گئے ان میں سے اکثر پر انگوٹھے کے نشان ہی نہیں تھے، تو معاملہ اور زیادہ مشکوک ہو گیا، کنٹروورشل ہو گیا. بظاہر ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کو قانونی تحفظ حاصل ہے. وہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 95 میں لکھا ہوا ہے کہ فارم 45 پر پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹ کے دستخط اور انگوٹھے لازمی ہیں. اگر پولنگ ایجنٹ دستخط نہ کرے تو اس پہ ججمنٹ لکھے کہ اس نے انکار کر دیا. تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر پولس پہ دستخط نہیں ہے، انگوٹھے نہیں ہیں، تو وہ انویلڈ ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا، پھر اس کا اگر واقعہ وہ ثابت ہو گیا کہ فارم 45 میں دستخط نہیں ہے، انگوٹھے نہیں ہیں، تو پھر وہ پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کروانا پڑے گا. پھر وہ ایک حلقے میں 20 یا 25 پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوگا، پھر پورے حلقے میں انتخاب کروانا پڑ جائے گا اگر وہ فارم 45 ثابت ہو گیا. تو سر ایسے میں آپ نہیں سمجھتے، جو بات میں نے پہلے بھی کی، ہم کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہونے ہیں بعد میں، وہ تو بہت زیادہ پھر خوفناک صورتحال میں ہوں گے، مشکل ہو جائے گا اس کو بھی ایسی سچویشن میں دیکھو
اگر انہوں نے اس موقع پر نظر انداز کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو آپ کے سمجھے کہ آئندہ انتخابات، بائی الیکشن، قومی اسمبلی کے الیکشن یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ اسی طرح افراتفری انتشار میں باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا، سول جنگ ہو جائے گی، سول وار ہو جائے گی، جیسے 7 مارچ 77 کو ہو گئی تھی، یہ بھٹو صاحب نے پولنگ اسٹیشن میں فری آف آل کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کس طرح انداز سے احتجاج ہوا، تحریک چلی ہے، بھٹو صاحب تو ایسی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے کس قسم کی ریفارمز ہونی چاہیے؟ ہمیشہ جب بھی ہمیں ویسے ہمارا بھی بڑا قصور ہے، ہمیں بھی ریفارمز تب یاد آتی ہیں جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے پہلے کوئی ریفارمز کی بات نہیں کرتا، حکومتیں بھی ریفارمز کی بات کرتی ہیں الیکشنز میں آنے سے پہلے، ہر پارٹی بات کرتی ہے، چاہے وہ پولیسی اصلاحات کی بات ہو، چاہے وہ الیکشن ریفارمز کی بات ہو، سب باتیں کرتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے حکومت میں آنے سے پہلے۔ لیکن سر آپ کیا کہیں گے کہ کس قسم کی الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے کہ آئندہ ایسی کنٹروورسی سے بچا جا سکے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو یہ باقاعدہ انتظامی اختیارات دیے جائیں کہ جس حلقے میں ریٹرننگ آفیسر کے حلقے میں جہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، بے قاعدگی ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، تو اس حلقے کے ریٹرننگ آفیسر کو، پریزائڈنگ آفیسر کو اس کے خلاف ایکشن کیا جائے، کارروائی کی جائے، اور اس چیف سیکرٹری جو ہے اس کو بھی باقاعدہ وہ بھی جواب طلبی اس کو بھی کاؤنٹ فار کیا جائے۔ چیف سیکرٹری کے انڈر ہی ہوتے ہیں نا، ساری صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوتے ہیں تمام پولنگ سٹاف، پریزائڈنگ آفیسر، تمام ٹیچر، جتنے بھی ہوتے ہیں تمام معاملات، تو چیف سیکرٹری کو بھی آپ مورد الزام ٹھرائیں، آئی جی کو بھی ٹھرائیں، لیکن سارے معاملات تو انہوں نے ہونا ہے، اتنا موقع ہی کھو دیا۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی 26 مہینے بیٹھی رہی، کوئی اس کے اندر اصلاحات نہیں کی انہوں نے۔ تو اب یہ، لیکن اس کے باوجود بھی چیف الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت وہ کہیں بے قاعدگی، بے ضابطگی ہو تو چیف منسٹر کو بھی طلب کر سکتا ہے، اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے، چیف سیکرٹری ہے، ان کو بھی طلب کر سکتا ہے، ان کے ساتھ تعدیبی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ بڑے اختیارات ہیں، انتخابی اصلاحات کا انتظار نہ کریں۔ یہ تمام افیسران آئین کے آرٹیکل 5 کے تابع ہیں۔ تو یہ اب ذرا کچھ سینٹ انتخابات پہ بات کر لیں، کو چاہیے، سمجھ نہیں آ رہی یہ زرداری صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے، ظاہر ہے پھر ان کا جو اشارہ ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی طرف کریں کہ اگر گیلانی صاحب کامیاب ہو گئے تو ہماری وہ موو بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ گیلانی صاحب کی جیت کا دعویٰ کس بنیاد پر جو اپوزیشن کر رہی ہے، زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ایک ہی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کنور دل شاب صاحب، پیسہ چلے یا ہارس ٹریڈنگ ہو۔ نمبرز کے لحاظ سے بات کریں تو آپ کو لگتا ہے یہ جیت ہو سکتی ہے گیلانی صاحب کی، جہاں ان کو 159 ان کے نمبر ہیں، 171 ان کو چاہیے، تو کیسے اتنا فرق یہ کریں گے پیسے کے استعمال کے بغیر یا ہارس ٹریڈنگ کے بغیر؟ دراصل پارٹی کے اندر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ تحریک انصاف کے اندرونی حلقوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ٹھیک ہے تھارو جینٹل مین، لیکن ان کے پنجاب کے اندر، عوام کے اندر، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اندر جڑے نہیں ہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق وہ ایک اجنبی ہیں، وہ پیرا شوٹر ہیں، اجنبی ہیں۔ اب لوگوں کے دل میں یہ احساس ہو رہا ہے، ہمارے ایم پی تو ووٹر ڈالیں گے، لیکن جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو اگر حکومت 2 سال بعد، ویسے بھی ظاہر ہے 2 سال رہ گئے ان کی حکومت کے، تو جب حکومت چلی جائے گی تو یہ تو اپنا دبئی چلے جائیں گے، استعفیٰ دے دیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ہم ایسے آدمی کو سینیٹر بنائیں جو ہمارے ساتھ رہے۔ تو یوسف رضا گیلانی کا ایک یہاں جڑیں ہیں، ظاہر ہے پورے پاکستان کو چھوڑے پنجاب میں تو ان کی بہت مضبوط لابی ہے، مضبوط خاندانی سیاسی گھرانے رشتہ داریاں ہیں، تو وہ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کا جینا مرنا ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافات کی نظر ہو سکتے ہیں، یہ الیکشن، یہ دعویٰ زرداری صاحب کا جو ہے نا وہ پورا ہو سکتا ہے ان اختلافات کی وجہ سے؟ نہیں، زرداری صاحب کا بھی جو اسٹریٹجک پوائنٹ ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے، جیسے انہوں نے بلوچستان میں صادق سنجرانی کو لے آئے تھے۔ تو اسی طرح سے نظر تو یہ آ رہا ہے کہ حفیظ شیخ کے بارے میں بڑا سخت مقابلہ ہے، اور یوسف رضا گیلانی کے سینیٹر بننے کے بڑے چانسز ہیں، اندر پارٹی کے اندر بھی ہیں، اور اس کے بعد باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی سوچ رہی ہے کہ ہمارا تو یوسف رضا گیلانی سے ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہوگا۔ حفیظ شیخ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو کوئی زمین ہی نہیں ہے، کوئی بلاک ٹھیک ہے وہ
محکمہ باز شکارپور کے رہنے والے ہیں، وہاں اور بات ہے، لیکن پنجاب میں ان کا کوئی بھی اثر و رسوخ نہیں ہے، جس کی بنا پر لوگ سوچیں گے کہ ہم ایسے آدمی کو سینیٹر بنائیں جو ہمارے ساتھ رہے۔ تو یوسف رضا گیلانی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اگر یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے تو پرائم منسٹر صاحب کو گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، سینٹ کا الیکشن ہوتا رہے گا، لیکن عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی تو پھر اپوزیشن پریزیڈنٹ پاکستان سے کہیں گے کہ آرٹیکل 91 کے تحت اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ نہیں بڑھنے کے بعد وہ پریزیڈنٹ پاکستان کو کہیں گے کہ آپ آرٹیکل 91 کے تحت پرائم منسٹر سے کہیں کہ عدم اعتماد اپنا اعتماد کا ووٹ از سرے نو لے لیں۔ آپ آئین کا آرٹیکل 91 میں یہ پریزیڈنٹ کے اختیارات ہیں کہ جب دیکھیں کہ حالات بگڑ گئے ہیں، اعتماد کا ووٹ نہیں رہا، تو پریزیڈنٹ پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پرائم منسٹر کو لکھ سکتے ہیں، ریفرنس بھیجوا سکتے ہیں، ہدایت جاری کر سکتے ہیں۔